سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحب. تو غلط نہیں ہو سکتے. ہمارے جو بڑے ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ یہی بات وہ مشرکین عرب تھے جب نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی بات کیسے مانیں، کیونکہ وہ بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ کہتے اگر آپ کی بات مانتے ہیں تو ہمارے باوجداد غلط ہو جائیں گے. یعنی کیا ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا کیا وہ سارے غلط تھے؟ اس لیے نبی پاک کو جھٹلاتے رہے، نبی پاک کی بات نہیں مانی. آج بھی یہی مسئلہ ہے. لوگ آنکھیں بند کر کے ماں باپ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. ماں باپ مرزئی ہیں، ماں باپ عیسائی ہیں، ماں باپ یہودی ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، جس بھی مسلک میں، جس بھی مذہب میں ہیں، وہ ماں باپ کو پہلے فالو کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ بالغ ہونے سے پہلے شریعت لاگو نہیں ہوتی. پاگل پر، نابالغ پر، اور سوئے ہوئے پر، اور مجنون پر یعنی پاگل پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے پھر اس پر شریعت لاگو ہوگی. لیکن جو ہی بالغ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اپنے دنیاوی کام پوری طرح غور و فکر سے کرتا ہے. اگر وہ کپڑے لینے ہیں تو وہ 4 دکانیں پھرے گا، درزی دیکھے گا کہ کون سا درزی اچھے کپڑے سیتا ہے، کون سے کلر کے کپڑے پہننے چاہیے، کیسا لباس مجھے پہننا چاہیے، اس پہ وہ غور و فکر کرے گا. آج میڈیا کا دور ہے، وہ بہت زیادہ شعور لوگوں کو بیدار ہو چکا ہوا ہے، تو ان کو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہے. اگر وہ انسان چاہے بالغ ہونے تک وہ غور و فکر کرے تو اس کو بہت سے راستے میسر آ سکتے ہیں، اس صراط المستقیم پر پہنچ سکتا ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو، جن میں سے 313 رسولوں کو بھیجا ہدایت دینے کے لیے، صراط المستقیم بتانے کے لیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن کیا اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صراط المستقیم پر لانا چاہتا ہے تو کیا اللہ صراط المستقیم پر لائے گا؟ تو اگر اللہ ہی صراط المستقیم پر لاتا تو پھر انبیاء رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتہ چلا. تو پھر مجھے بتائیں کہ جو پیدا ہوتا ہے مرزیوں کے گھر وہ ساری عمر مرزئی رہا، جو عیسائیوں کے گھر میں عیسائی رہا، یہودیوں کے گھر میں یہودی رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ عیسائی رہے؟ کیا وہ مرزئی رہے؟ کیا یہودی رہے؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء یہی بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو پھر اس بندے کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، تو پھر بندے کا تو کوئی قصور نہیں. اگر ابو لہب صحیح نہیں ہوا پھر ابو لہب کا کوئی قصور نہیں. اگر تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا دنیا میں کیا مقصد؟ انبیاء کے آنے کا کیا مقصد؟ رسولوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر انبیاء کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو رائے راست پر کیوں لا رہے تھے؟ کیونکہ اللہ نے ہدایت دینی. اگر فرعون کو ہدایت نہیں ملی تو اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. اگر اللہ نے نہیں دی وہ کہے گا یا اللہ، کیا مطلب ہے یا اللہ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی. تو پھر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ شاید یہ ہدایت حاصل کرے؟ یعنی حجت تمام اللہ نے کرنی ہے انبیاء رسولوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، جن کا عقیدہ درست ہے، ان کے ذریعے جو صراط المستقیم پر ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے ہدایت دینی ہے. تو اگر اللہ نے ہی گمراہ نعوذ باللہ کرنا ہے تو پھر جناب ان کا کوئی قصور ہے؟ نہ ابلیس کا قصور ہے، نہ شداد کا قصور ہے، نہ نمرود کا قصور ہے، نہ فرعون کا قصور ہے. جو لوگ گمراہ ہیں وہ گمراہی دنیا میں مار کے وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کیا قصور نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں. نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے. اللہ کیوں کہے گا کہ میں ہی گمراہ کرتا ہوں؟ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. اگر آیت ہے جو لوگ اس مفہوم کو نہیں سمجھ پائے کہ وہ آیت کیا ہے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے. تو اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے تو بھئی عیسائی ہے تو پھر وہ عیسائی مار گئے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ جس گھر میں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں نہ ہوئے. اگر کوئی یہودی ہے
کوئی شیعہ ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی دیوبندی ہے, یعنی جس فرقوں میں یا جس مذہب میں لوگ ہیں, ہندو ہے, سکھ ہیں, وہ کس نے پیدا کیا ان کے گھر میں؟ وہ خود تو نہیں نہ ہوئے اپنی مرضی سے, پیدا تو اللہ نے کیا. اب ایک بندہ ہندو کے گھر میں آ گیا, اس نے آنکھیں کھولی تو ہندو جو نظام دیکھا ہندوؤں کا دیکھا. وہ اگر بندہ لے کے جائے گا اپنے جناب اس کے پاس, کیا پنڈت کے پاس لے کے جائے گا؟ ہاں, جب وہ بالغ ہو گیا اس کے بعد اس پہ شریعت لاگو ہونا شروع ہو جائے گی. جب اس کو بالغ کیوں, جب اس کی عقل غور و فکر کرنا شروع ہوگا تو وہ دین میں آپ کو ایسے بندے ملیں گے جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے, ایسے بندے ملیں گے جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے, جو ایسے بندے ملیں گے جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے. ایسے بندے آپ کو ملیں گے جنہوں نے غور و فکر کی. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. انہوں نے غور و فکر کی, جبکہ وہ پہلے مشرک تھے, دقیانوس بادشاہ کو کیا مانتے تھے؟ خدا مانتے تھے. جب انہوں نے غور و فکر کی تو اللہ نے کہا کہ میں نے مزید ان کو شعور عطا کیا. انہوں نے غور و فکر کی تو اللہ نے مزید ان کا سینہ کھول دیا, آپریشن نہیں کر دیا, ان کا سینہ کھول دیا. انہوں نے غور و فکر کی اور وہ رائے راست پر آ گئے. کسی نبی رسول نے ان کو رائے راست پر نہیں لے کے آیا, انہوں نے غور و فکر کی تھی. اسی طرح اگر انسان لوگ کہیں گے کہ پھر بتائیں ہم کیسے وہ صراط المستقیم کا رستہ پائیں, تو جناب آپ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, الحمد شریف پڑھتے ہیں, تو اس میں جب روزانہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں, سارے فرقے مسلمانوں کے فرقے سارے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس رسول کے رستے پہ چلا جس کا نام محمد ہے, نہیں, ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کیا انعام کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہ انعام کن پر کیا ہے. جن پر انعام ہوا ہے نا, ترجمہ پڑھیں, جن پر انعام ہوا ہے ان پر اللہ کا کبھی غضب نہیں ہوا. یہ آیت کا ترجمہ ہے, ان پر اے اللہ تو نے کبھی غضب نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں, ایک لمحہ بھی وہ گمراہ نہیں ہوئے. جن پر اللہ کا انعام ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ انبیاء ہیں, وہ رسول ہیں, تو بھئی کیا ہم موسیٰ کی شریعت پر چلیں گے؟ کیا ہم حضرت عیسیٰ کی شریعت پر چلیں گے؟ کیا ہم نوح علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے؟ وہ شریعتیں تو منسوخ ہو گئیں. تو پھر وہ لوگ جو روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھتے یہی کہہ رہے ہیں, مرزئی بھی پڑھتے یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, سارے فرقے یہی پڑھ رہے ہیں, الحمد شریف پڑھ رہے ہیں روزانہ نماز میں جو پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. پھر مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا کیوں نہیں, ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے کہ وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. پہلے نمبر پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے, ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو. وہ لوگ کون ہیں انہیں تلاش کریں, انہیں دیکھیں کہ جن پر اللہ کا کبھی غضب نہیں ہوا اور جو ایک لمحہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اور وہ انعام کیا ہے, وہ آپ کا کام ہے کہ وہ تلاش کریں کہ وہ کیا انعام اللہ نے کیا ہے. وہ انعام آپ نے دیکھنا. یہ آپ کو کہہ دیں گے, علماء سے پوچھیں گے, وہ کہہ دیں گے جی وہ انبیاء پہ انعام کیا ہے, وہ شہداء پہ انعام کیا ہے, وہ فلاں پہ انعام کیا ہے. تو کیا کس کے رستے پہ چلیں گے ہم؟ کیا نوح پہ, کیا ابراہیم پہ, کیا موسیٰ کے, کیا عیسیٰ کے؟ ہم ان کے رستے پہ نہیں چل سکتے, ہم ان کی شریعت پر نہیں عمل پیرا ہو سکتے. ہم اگر ہوں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے. کس سے لیں شریعت؟ اس مولوی کے پیچھے چلیں. مولوی ہر فرقے کا تو اپنا مولوی کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں, ہر فرقہ کہتا ہے میں ہی صراط المستقیم پر ہوں, ہر فرقہ کہتا ہے میں ہی سیدھے رستے پہ ہوں. لیکن ان سے یہ تو پوچھیں وہ لوگ کون ہیں جن کے رستے پہ ہم نے چلنا ہے, اور وہ انعام کیا ہے, یہ آپ کا جاننا ضروری ہے کہ وہ انعام کیا ہے.